الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی کی نسبت سے ہم ذکر کریں گے سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اللہ نے اتنا میٹھا بنایا ہے کہ جب آپ عظمت سے، عقیدت سے، محبت سے اس نام کو لیں گے تو ایسا لگے گا گویا آپ کے منہ میں ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس گھول دیا گیا ہو، بلکہ لذت نام محمد کے آگے ساری مٹھائیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہیں، مگر جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، لبوں پر ان کا نام آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ ہم کیا نبی کی شان بیان کریں گے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنی تقریریں چمکا رہے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں اپنے اشعار سے نبی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے اشعار میں ان کا ذکر کر کے اپنے اشعار کی قیمت بڑھا رہا ہوں۔ مولانا ثاقب رضا مصطفائی ایک بریلوی عالم ہیں، مگر کافی حد تک معتدل عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدیوں قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، مگر ماحول کی تازگی اور شگفتگی بتلاتی ہے کہ کل ہی کوئی گزر کے گیا ہے۔ گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہر خوبی، ہر اچھائی زوال پذیر ہے، ہر خوبی پستی کی طرف جا رہی ہے، مگر ایک چیز ہے جو ہر دور میں بلند ہو رہی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مولوی پہ نہیں ڈالی۔ مولوی تو بیچارہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری خود لی اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ اور ہماری ذمہ داری تھی اچھائیوں کو اپنانا، خوبیوں کو نبھانا، وہ ہم سے نبھ نہ سکی، اس لیے ہر اچھائی پستی کی طرف جا رہی ہے، مگر نبی کا معجزہ سمجھیے کہ اس دور میں بھی نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ خیر، ربیع الاول دنیا میں پہلی بہار آ گئی۔ ربیع الاول سن ہجری کا ایک اہم سنگ میل ہے، تاریخ عالم میں ایک نمایاں اور کلیدی مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ بابرکت اور بہار آفرین مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے
چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، خزاں رسیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو گئے، ابدی مسرتوں کا ایسا نور چمکا کہ صدیوں کی کثافت لطافت سے بدل گئی۔ ایک ایسی بہار آئی کہ جو ظلم و جبر، ظلمات بحر بے کراں، جہالت اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو حیات جاویدانی عطا کر گئی۔ جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا، ایک ہندو شاعر ہے مگر شاعری دیکھیے، کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمیں پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ویسے اس کائنات رنگ و بو میں بہت ساری بہاریں مہکی اور خزاں کا شکار ہو گئی، بہت سے سورج ابھرے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے، بہت سے چاند چمکے اور گہن گئے، بہت سے پھول کھلے اور مرجھا گئے، مگر ربیع الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی کہ جس سے جان بہاراں کہیے، ایک ایسی بہار کہ غروب کی سیاہیاں اس سے آنکھیں ملا نہ سکی، طلعت و زیبائی کا ایسا پیکر کہ کوئی دھند اس کے جلووں کو گہنا نہ سکی۔ اس بہار کے آنے سے صدیوں سے دکھی، تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو تسلیاں مل گئی، مضطرب اور بے چین روحوں کو قرار مل گیا، منتظر بے نور اور کور آنکھوں کو نور مل گیا، اور تڑپتے ہوئے دلوں کو سرور مل گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئی آخر۔ اسی ربیع الاول میں آمنہ کے آنگن میں ایک ایسا سراج منیر طلوع ہوا اور اس شان اور تابناکی سے چمکا کہ کرۂ ارض کا چپا چپا توحید کے نور سے جگمگا اٹھا۔ ربیع الاول کو اسی لیے تقدس حاصل ہے کہ اسی ماہ میں ساقی کوثر، شافع محشر، سید البشر، خیر البشر، قمر لیلۃ البدر، بہتر، بالا قدر، برتر، سارے رسولوں کا سرور، سارے انبیاء کا افسر، حسین، نازنین، محجبین، دل نشین، بہترین، بالیقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، سید الانبیاء والمرسلین، مولائے کل، فخر رسل، ہادی السبل، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، صاحب جمال، صاحب کمال، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس وقت کسریٰ کے کنگرے گر پڑے، آتش کدہ فارس بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ صرف ایوان کسریٰ ہی نہیں بلکہ شان عجم
شوکت روم اوج چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے۔ صرف آتش کدے فارس ہی نہیں بلکہ آتش کدے کفر اور آذر کدے گمراہی سرد ہو کر بجھ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت قدوں پہ مایوسی چھا گئی، سیرازہ مجوسیت منتشر ہو گیا، نصرانیت پہ سکرات طاری ہو گئی، نفرت و کدورت کے اوراق خزاں جھڑنے لگے اور محبت کے پھول مہکنے لگے، ہدایت کی شمع ٹمٹمانے لگی، رشد و ہدایت کے اجالے پھیلنے لگے۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت و امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ حرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، وہ روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ خدا کا زمیں پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ تو ربیع الاول ایسی بہار کہ ساری بہاریں اسی بہار کی مرہون منت ہیں، کہ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا تو نہ کلیاں مسکراتی، نہ غنچے چٹکتے، نہ پھول کھلتے، نہ گل مہکتے، نہ سبزے لہکتے، نہ عنادل چہکتے، نہ ستارے چمکتے، نہ موتی دمکتے، نہ دریا بہتے، نہ سمندر موزن و رواں ہوتے، نہ چاند و سورج درخشاں ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے۔ علامہ نے فرمایا تھا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے۔ اور اقبال سہیل بھی بول پڑا، کہنے لگا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ تشریف لائے اسی ربیع الاول میں، سوموار کا دن تھا، صبح صادق کی ضیابار گھڑی تھی، ایک طرف رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دوسری طرف دن کا اجالا بڑھ رہا تھا کہ اتنے میں سراج منیر طلوع ہوا کہ جس نے اپنی عالمگیر کرنوں سے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں مکے میں تھی، مجھے شام کے محلات، فارس کے بنگلے اور یمن کی کوٹھیاں نظر آنے لگی۔ جس وقت پیدا ہوئے اسی وقت جوان مرد کی طرح اٹھے اور سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھایا اور انگلی شہادت کی آسمان کی طرف کر دی۔ یہ پیغام تھا کہ اب آ گیا ایک کو منانے والا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے لال نے انگلی اٹھائی تو پوری دنیا میں نور پھیل گیا۔ ہاں یہ وہ نور تھا
جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا۔ یہ کوئی میں بھاسکر اور پتریکا سے نہیں بول رہا ہوں، اس روایت کو مولانا تھانوی نے نشر الطیب میں نقل کیا ہے۔ ہاں یہ وہ نور تھا جس کو جابر بن عبداللہ کے پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اس روایت کو بھی مولانا تھانوی نے نشر الطیب میں نقل کیا ہے، اور بالکل صحیح روایت جس کو مختلف صحابہ نے مختلف الفاظ سے نقل کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میرا نور نبوت چمک رہا تھا۔ ہاں یہ وہ نور تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بنائے جانے سے 2000 سال پہلے قریش ایک نور تھا جو تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ اس روایت کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ہاں یہ وہ نور تھا جس کو قاسم العلوم والخیرات فرما گئے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کے ہی صدقے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہاں تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خوشبو پھوٹ پڑی، نور پھیل گیا، ستاروں نے جھک جھک کے سلامی پیش کی، چاند ستارے کھلونا بن کر حاضر ہوئے، صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، دائی کی ضرورت نہیں پڑی، ناڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، مختون پیدا ہوئے، ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کبھی حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے درد ذہ نہیں ہوا، ایام حمل میں کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ چلتے ہوئے اگر میرا قدم کسی پتھر پہ آ جاتا تو وہ پتھر موم سے زیادہ نرم ہو جاتا، اگر میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تو کنویں کا پانی اچھل کر اس کی منڈیر پہ آ جاتا، میرا گزر جس رستے سے بھی ہوتا تو اس رستے کے شجر اور حجر جھک جھک کے مجھے سلامی پیش کرتے اور مبارکباد دیتے، کہتے آمنہ مبارک ہو، تو سارے امیوں کی سردار ہے، تو سارے نبیوں کے سردار کی امی ہے۔ فرماتی ہیں میرے وجود سے خوشبو آتی تھی جس کو میں کوئی نام نہ دے سکی، نہ وہ کستوری تھی، نہ چمبیلی تھی، نہ مشک تھا، نہ عنبر تھا، دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جس وقت پیدا ہوئے اس وقت بھی میرے گھر میں خوشبو پھیل گئی، نور پھیل گیا۔ یہ پیغام تھا کہ ان کے اعمال کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا، ان کے نور تعلیم سے سارا عالم منور ہوگا۔ غالباً حفیظ جالندھری نے کہا ہے
کہ بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ کیا کہوں، خدشہ ہے لوگ سن نہیں پائیں گے۔ اب جتنا بھی مضمون میں نے پیش کیا ہے اس کو مختصر خلاصے اور نچوڑ کے طور پر اشعار میں بھی سن لیجئے۔ یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان، یہ ہر سمت حق سرہو کی اذاں، یہ قوس قضا علم و عرفان کی، یہ رہنائیاں عکس وجدان کی، یہ نقش جنوں کے نکھرتے ہوئے، یہ ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سنورتے ہوئے، یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ برستے ہوئے درج و لعل و گہر، یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر، یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے، یہ شرر آبگینوں میں ڈھلتے ہوئے، یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو، یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو، یہ دل میں پگھلتی ہوئی ارمنگ، یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ باب حرم جگمگاتا ہوا، یہ سارا جہاں ڈگمگاتا ہوا، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی علی کی صدا، سنبھلنا سنبھلنا، شاعر نے یہاں کہا ہے سنبھلنا سنبھلنا، میں کہتا ہوں مرحبا مرحبا، یہ کون آ گیا، خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا، یہ بدر الدجا ہے یہ شمس الضحیٰ، یہ مفہوم واللیل راز کسا، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، مسرت سے جھومے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی۔ اب میری بات بھی مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔